various scholars narrate hadiths that predict the current geopolitical situation arising at the end of times. This indirectly leads Muslims to believe that ISIS is somehow righteous and ordained by God. How credible are these narratives? Is their rise predicted by Muhammad sallallahu alaihi wasallam? پہلی تو گزارش سے سن لیجئے کہ جو بہت سی روایتیں عام طور پر بیان کی جاتی ہیں، یہ حقیقت ہے کہ وہ تحقیق کے معیار پر بالکل پوری نہیں اترتی. یعنی قیامت کی علامتوں کے ضمن میں آخر میں کیا واقعات ہوں گے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ مستند روایت وہ ہے جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ شاید حدیث کے پورے ذخیرے میں اس پائے کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. وہ ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اس کے بارے میں کہ جبریل امین آئے ہی اس لیے تھے تاکہ تمہیں دین کا خلاصہ بتا دیں. اس میں جبریل امین نے یہ سوال کیا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایمان کیا ہے، آپ نے جواب دیا. اسلام کیا ہے، آپ نے جواب دیا. احسان کیا ہے، آپ نے جواب دیا. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں میرے اور آپ کے علم میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ میں جانتا ہوں اس کا وقت، نہ آپ جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی اس کی علامتیں بتا دیجئے. تو دیکھیے یہ بہترین موقع تھا کہ اس میں کوئی تفصیل کی جاتی ہے. جس طرح کے واقعات عام طور پر کہانیوں اور قصوں کی شکل میں بیان کیے جاتے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ قیامت کے قرب کی، قیامت کے نزدیک آنے کی دو نشانیاں ہیں. ایک یہ کہ غلامی بطور ایک ادارے کے ختم ہو جائے گی. دوسرے، عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ یہ تھی، اور یہ حرف پوری ہو گئی، ایک ہی وقت میں پوری ہوئی. یعنی کم و بیش یہ 20ویں صدی کا نصف ہے جس میں دنیا نے دونوں چیزیں بچشمِ سر دیکھ لیں. غلامی کا ادارہ جو صدیوں سے انسانیت کے لیے ایک لعنت بنا ہوا تھا، اس کا خاتمہ ہو گیا. قانونی طور پر 1946 میں اعلان کیا گیا. اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب پیدا کیے کہ فی الواقع عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں دنیا کا مقابلہ کر رہے ہیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو قیامت کے قرب کی یہ علامت بیان ہوئی ہے. دوسری چیز وہ ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، اور قرآن مجید نے ایک اشارے کے طریقے پر یہ بیان کیا ہے. اس اشارے کو اگر آپ تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے بائبل کا مطالعہ کرنا چاہیے. قرآن کا عام طریقہ یہ ہے کہ جس معاملے میں بائبل میں بہت وضاحت ہے، تورات میں ہے، انجیل میں ہے، یا بائبل ہسٹری میں ہے، وہ اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہے. اس لیے کہ وہ سب اس کے پس منظر میں ہے، اسی خدا کی کتابیں ہیں جو پہلے نازل ہو چکی ہیں. تو اگر آپ قرآن مجید کے اس اشارے کو یوحنا عارف کے مکاشفے کی وضاحتوں کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں ہر قوم کو موقع دیتا رہا ہوں کہ وہ دنیا کے اسٹیج پر آئے، اپنا عمل انجام دے اور اس کے بعد خاتمے کو پہنچ جائے. یہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی اولاد سے شروع کیا. زیادہ تر افریقہ کی نسلیں اور قومیں حامی کی اولاد ہیں. پہلے زمانوں میں بہت بڑی بڑی سلطنتیں بھی انہوں نے قائم کی، اور ایک نوعیت کا عروج انہی قوموں کو حاصل رہا جو زیادہ تر حام کی اولاد میں سے تھے. پھر دنیا میں دوسرے بیٹے سام کی اولاد کو عروج حاصل ہونا شروع ہوا. سامی نسلوں کو بڑی بڑی سلطنتیں قائم کرنے کا موقع ملا، اور یہ معلوم ہے کہ یہ سلسلہ ہمارے قریب کے زمانے تک جاری رہا ہے. اس کے بعد پھر تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہے جو اب پوری دنیا پر آہستہ آہستہ حکومت کر رہی ہے. ترکوں کی عثمانیہ سلطنت جس کو کہتے ہیں، وہ بھی در حقیقت سامی نسلوں کے خاتمے کا اعلان تھا. یعنی ان کا اقتدار ختم ہو گیا اور ان کی جگہ یافس کی اولاد نے، ترک یافسی کی اولاد ہیں، دنیا کا اقتدار سنبھالا. تو ایک لحاظ سے مسلمان ہو کر بھی خدا کی اسکیم کے پاس کے نتیجے میں انہی کے پاس اقتدار گیا. یافس کے بہت سے بیٹے تھے. انہی کے ایک بیٹے کا نام یابان تھا جس کے نام پر جاپان ہے. یہ توبالسک، ماسکو، وسط ایشیا، یہ سب کے سب انہی کے علاقے ہیں. اور انہی کے دو بیٹے ہیں گوگ میگوگ، جن کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے. تو اس وقت دنیا میں
کم و بیش جتنی اقوام برسر اقتدار ہیں وہ سب انہی کی اولاد ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے ہر ٹیلے سے نکل پڑے ہیں، بس یہ قیامت کی ابتدا ہوگی. جو مستند ترین چیزیں ہیں وہ یہ ہیں جو بیان ہوئی ہیں اس معاملے میں. باقی زیادہ تر داستانیں ہیں، کہانیاں ہیں، قصے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وشفل تھنکنگ ہے جس نے روایتوں کی صورت اختیار کر لی ہے. بہت کم کوئی چیز ایسی ہے کہ جو استناد کے درجے پر پوری اترتی ہو، جس کو مستند کہا جا سکے، جس کو واقعی یہ حیثیت دی جا سکے.